بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زید نے جو یہ کہا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پانچواں مسلک اور مسلک خارجیت معاذ اللہ اور علماء اہل سنت کو گمراہ کہا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور طاہر الپادری کو بہت بڑا عالم مانتا ہے، یعنی اسے حق پر جانتا ہے، تو ایسا شخص ہرگز سنی نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص اپنے قول کے مطابق خارجی ہے، گمراہ گر ہے۔ اور ایسے کے حوالے سے علماء نے صاف ارشاد فرما دیا، شارح بخاری نے تو علماء کی شان میں گستاخی کرنے والے اور ایسے الفاظ استعمال کرنے والے، گمراہ کا لفظ تو بہت بڑی بات ہے، علماء کی بارگاہ میں فتنہ پھیلانے والے اگر ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ معاذ اللہ علماء فتنہ پھیلاتے ہیں، تو ایسے شخص کے حوالے سے مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کے یہ الفاظ کفر ہے، اور اس پر توبہ، تجدید ایمان اور بیوی رکھتا ہو تو تجدید نکاح لازم ہے۔ جب تک یہ توبہ، تجدید ایمان و تجدید نکاح نہ کرے تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ علماء نے تو صاف تصریح فرما دی، اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ ایسے لوگ مسلمان نہیں اور نہ ہی سنی ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو سنی کہتے پھرے، لاکھ مرتبہ اپنے آپ کو سنی کہیں، مگر وہ سنی نہیں۔ اور معاذ اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو باغی کہنا، معاذ اللہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ رافضیت ہے۔ ایسے لوگوں کے حوالے سے علماء نے صاف ارشاد فرما دیا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور دیگر علماء کابرین نے ارشاد فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والا بد باطن ہے اور جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا، یعنی فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتابت وحی کی خدمت سپرد فرمائی۔ ان کی شان میں گستاخی جہنم مول لینے کے برابر ہے، اور یہ کھلی ہوئی رافضیت ہے۔ اور طاہر الپادری کے حوالے سے تو دنیا جانتی ہے کہ یہ اس صدی کا اور اس دور کا سب سے بڑا صلح کلی ہے۔ علماء اہل سنت نے اس بد باطن پر کئی وجوہ کی بنا پر، اس کی تحریرات و تقریرات کی بنا پر طاہر الپادری پر حکم کفر و ارتداد و گمراہیت و گمراہ گر ہونے کا دیا ہے۔ بڑی بڑی خانقاہوں نے، بڑے بڑے علماء نے طاہر الپادری پر یہ حکم دیا اور اس سے بچتے رہنے کا عوام کو ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا زید نے یہ جو الفاظ کہیں وہ اپنے الفاظ سے توبہ و رجوع کرے، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کو پانچواں مسلک یا مسلک خارجیت بتائے تو ایسے لوگ سن لیں کہ علماء اکابرین نے مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس مذہب مہذب یعنی اہل سنت و جماعت کو اور اسلام کو
جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آج تک متوارث چلا آ رہا ہے۔ تو امام اہل سنت نے اپنی تحریر و تقریر سے واضح کیا، اسے پھیلایا، اس کی تائید و حمایت میں دلائل قاہرہ قائم فرمایا، جس کی نظیر ماضی قریب میں نہیں۔ پوری 14ویں صدی میں کوئی ایسا نہیں جس نے اسلام و سنیت کی حمایت و نصرت میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مقابلے میں کام کیا۔ مسلک اعلیٰ حضرت مسلک ائمہ اربعہ ہے، مسلک غوث اعظم بھی ہے، مسلک مجدد الفسانی بھی ہے۔ ان کے مذہب و مسلک عربی فارسی کی کتابوں میں تھے۔ ان سب کو اعلیٰ حضرت نے اردو میں منتقل فرمایا اور اس کی اشاعت کی۔ دیوبندی، مودودی، صلح کلی، اہل حدیث وغیرہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ائمہ اربعہ اور حضرت غوث اعظم، غریب نواز، مجدد الفسانی علیہ رحمت و رضوان کے مسلک پر ہیں۔ اسی وجہ سے کوئی اگر اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں مسلک غوث اعظم، مسلک غریب نواز، مسلک مجدد الفسانی کا پابند ہوں تو امتیاز نہیں ہو پائے گا کہ سنی ہے کہ دیوبندی ہے، کہ مودودی ہے کہ غیر مقلد ہے کہ صلح کلی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہوں تو پورا امتیاز ہو جاتا ہے، تعین ہو جاتی ہے کہ یہ شخص سنی صحیح العقیدہ ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ مودودی ہے، نہ وہابی ہے، نہ صلح کلی ہے۔ اس لیے موجودہ دور کے بد مذہبوں سے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے یہ کہنا کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت پر ہوں ضروری و لازم ہے۔ اس پر اعتراض یا تو جہالت ہے یا حسد اور اناد۔ مختصر یہ کہ اہل سنت و جماعت کو موجودہ دور کے بد مذہبوں سے ممتاز کرنے کے لیے سوائے مسلک اعلیٰ حضرت کے اور کوئی لفظ نہیں۔ سبحان اللہ، مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ اور آج کل جو یہ خباثت پھیلائی جا رہی ہے، معاذ اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت کو مسلک خارجیت کہنا، گویا کہ اس نے اہل سنت و جماعت کو مسلک خارجیت کہا اور اسلام کو مسلک خارجیت کہا۔ لہذا ایسے لوگ بغض و حسد و کینہ میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں یا تو جان بوجھ کر کہتے ہیں یا کسی کی محبت میں کہتے ہیں، یہ باتیں بہت بہت بڑا گناہ ہے ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالنا۔ لہذا زید کو چاہیے کہ وہ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت، جس کی پہچان کے لیے دور حاضر میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس پر قائم رہے اور جو الفاظ اس نے ادا کیے ہیں اس سے توبہ کرے، تجدید ایمان، اور بیوی اگر رکھتا ہے تو تجدید نکاح کرے، کیونکہ دور حاضر میں مسلک اعلیٰ حضرت ہی دین حق کی پہچان ہے۔ علماء کابرین نے یوں ہی ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا جب تک زید توبہ، تجدید ایمان و تجدید نکاح نہ کرے تو مسلمانوں کو یہ لازم ہے کہ ایسے شخص سے دور رہے اور اس سے بچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔